السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک انتہائی دکھ سے میں نے ایک بات شیئر کرنی ہے. میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں اور یعنی عزیز بھی ہیں اور میں نے ان کو لان تان بھی کی ہے آج صبح کو جب مجھے پتا چلا. وہ کل ان کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کو ایم ایم عالم روڈ پہ لے کے گئے ہیں اور وہ بتا یہ رہے تھے کہ وہاں پہ جس بھی ریسٹورنٹ میں گئے ہیں وہاں پہ ان کو جگہ نہیں ملی ہے اور یعنی اتنا رش تھا ہر جگہ پہ. ایک فیسٹیول کا موڈ چل رہا تھا کل ویکنڈ کے اوپر اور یہ لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے. باقی شہروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت علم نہیں ہے مجھے، لیکن میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ مختلف نہیں ہوگا. وہاں پہ بھی آپ کو کراچی ہو یا اسلام آباد ہو، آپ کو مشکل سے جگہیں مل رہی ہوں گی ریسٹورنٹ میں کھانا وانا کھانے کے لیے. 2/3 ملک اس وقت ڈوبا ہوا ہے سلام. 2/3 ملک جو ہے اس وقت اپنا بالکل اس کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. 3 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں اور وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے اپنی باقی زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ کے WHO کے فگرز یہ ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 8% جو ہیں وہ اسپیشل لوگ ہیں اور تقریباً آپ کی 8 سے 10% ہی خواتین ہمیشہ حاملہ ہوتی ہیں یا نوزائیدہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، دونوں کو ملا کر. اب فلڈز میں ان کا کیا ہونا، کیونکہ جو جوان آدمی ہے جو مرد ہے وہ تو کسی طرح بھاگ کے اپنے لیے آٹا بھی اٹھا لے گا جب ریلیف مل رہا ہوگا، پانی بھی لے لے گا. لیکن ان معذور افراد کا، ان اسپیشل لوگوں کا اور ان خواتین کا جن کے بچے چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں جو گود میں ہیں یا وہ خود امید سے ہیں، ان کی امید کا سہارا کون بنے گا؟ کیا ہم ایسے کیمپس بنائیں گے یا بنا رہے ہیں؟ ان کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آج رات کو کھانا کہاں کھانا ہے، ہم نے کس ریسٹورنٹ میں جانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا لینا ہے، ہم نے اسٹیک ویل ڈن لینا ہے، میڈیم لینا ہے، ریئر لینا ہے، کیسے لینا ہے، اس کے ساتھ ساسز کون سی لینی ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کھانا نہ کھائیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ریسٹورنٹ نہ جائیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نئے کپڑے نہ لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گاڑی میں پیٹرول نہ پڑوائیں، آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی مہنگا پرفیوم نہ لگائیں. لیکن آپ کو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جتنے کا آپ کھانا کھائیں کم از کم اتنے پیسے آپ مختص کر دیں فلڈ ریلیف میں دینے کے لیے. آپ جتنے، تاکہ ایک قسم سے آپ کچھ نہ کچھ تو اویئرنیس آپ کو ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا گھر بھر جو ہے اٹھا کر آپ دے دیں کسی کو، لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں تو ان کو آپ پناہ ضرور دے سکتے ہیں، آپ ان کو تحفظ ضرور دے سکتے ہیں. اچھا، یہ حال ہر جگہ پہ ایسا ہے، چاہے آپ سوات ہوں، چاہے ڈیرہ غازی خان ہو، مالاکنڈ ڈویژن ہو، چاہے آپ ڈی آئی خان میں ہوں، چاہے آپ رجحان میں، راجن پور میں، یا پورا سندھ اور پورا بلوچستان. اور کچے گھر تھے بلوچستان میں تو لوگوں کے بیچاروں کے، تب وہ گھر کے گھر رہ گئے اور ابھی بھی لوگ سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے. آپ دیکھیں کہ کل جلسہ تھا جیلم میں عمران خان کا. میں جس عمران خان کو جانتا تھا، جس عمران خان سے میری دوستی تھی، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک انتہائی تبدیل شدہ اور تبدیلی والا عمران خان ہے کہ جو اتنی میزری میں جا کے لوگوں کے جیلم میں جلسے کر رہے ہیں اور سیاسی اپنے بٹیرے جو ہے ان کو اڑا رہے ہیں. اور کل لوگوں نے بھی اس کو صحیح وہاں پہ جواب دے دیا جب اس جلسے میں کوئی بھی نہیں آیا، خالی تھے ٹینٹ، تو وہ اپنے ساتھ فواد چودھری کو اور باقی لوگوں کو غصے ہوتا رہا، لال پیلا ہوتا رہا دیکھ کے کہ لوگ کیوں نہیں آئے، لوگ کیوں نہیں آئے. ارے لوگ مر گئے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہم ساروں کو اپنے جلسے کی پڑی ہوئی ہے. ہم ساروں کو یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا. اب مجھے کسی نے کہا کہ کل عمران خان جو ہے وہ ٹیلی تھون کریں گے. جی ٹیلی تھون کریں گے، ان کے ساتھ پرویز الہی ہوں گے اور KPK کے CM ہوں گے. کیوں یہ اس کو سیاست کی نظر دے رہے ہیں؟ کیوں آپ نے سارے CMs کو اور پرائم منسٹر کو اس میں نہیں آپ انوائٹ کر رہے؟ آپ کیوں ساری جماعتوں کے لوگوں کو نہیں انوائٹ کر رہے؟ آپ سارے آرٹسٹ کو، کھلاڑیوں کو، بینکرز کو، میڈیا لوگوں کو، جن کا آپ کا خیال ہے آپ ڈائسپورا اپنا بڑا کریں. یہ ٹائم ہے پاکستان بنانے کا اور یہ ٹائم ہے پاکستانیت جگانے کا. اور ابھی آپ کو بتاؤں کہ بڑا مشکل کام ہے. جو پہلی سطح کا کام ہے وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم اپنے اون پہ کوشش کر رہے ہیں کوئی دوست مل کر کہ ہم کچھ نہ کچھ رفاہ عامہ کا جو کام کر سکیں ہم ضرور کریں. اگر آپ نے ہمارے ساتھ شریک ہونا آپ ہونے، آپ کسی اور کے ساتھ شریک ہونا آپ ان کے ساتھ ہوں، آپ نے تحریک انصاف کے، مسلم لیگ نون کے، یا حکومت وقت کے، یا آرمی کے ساتھ، یا ایدی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، تحریک لبیک کے ساتھ، آپ نے
حافظ سعید کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی آپ نے شریک ہونا آپ ہو جائیں، لیکن خدا کے لیے ہوں تو صحیح، آپ مدد تو کریں، جن کے اوپر آپ کو اعتبار ہے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اب دیکھیں پہلا جو عمل ہے اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ریسکیو کا، کیونکہ ہم نہ ٹرینڈ ہیں، نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں کہ ہم کشتیاں لے کے جائیں یا ہیلی کاپٹرز لے کے جائیں اور ہم لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں۔ تو یہ آبویسلی آرم فورسز یہ کام بہت اچھا کر رہی ہے، بڑی دیر سے کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری تو آرم فورسز نے اس میں شہادتیں بھی کرا دی ہیں، کور کمانڈر سے لے کے نیچے تک پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں ریسکیو آپریشنز میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریسکیو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا کام ہے، کہ جس میں ہم نے کو ٹینٹس پرووائڈ کرنے ہیں، خشک کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، پینے کا پانی ہے، بچوں کا دودھ ہے، یہ چیزیں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے بعد ہمارے پاس دوبارہ سیاست شروع ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے، پروگرامز ہمارے، ڈالر اوپر یا نیچے ہوگا تو ہماری عید ہو جائے گی، ہم اس میں پروگرامز کرنا شروع کر دیں گے، یا کوئی 4 جلسے ادھر کے کر لیں گے، 4 جلسے ادھر کے کر لیں گے، 5 پریس کانفرنسز، وہ ہمارا فوکس ہو جائے گا، وہ لوگ وہیں پہ ہوں گے، وہ آسمان کے نیچے ہوں گے۔ تو اس باری میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں یہ سوچ کر کریں کہ یہ ایک لانگ ٹرم ہماری کمٹمنٹ ہے، ایز اے نیشن، ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری۔ ہم 24 کروڑ کا ملک ہے، ہمیں کسی سے ہیلپ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں ہی کر سکتے ہیں مل ملا کر۔ صرف ہمیں اپنے اندر ایک انسان جگانا ہے، صرف اپنے اندر ایک ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ یار ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب مدد کرنے پہ آتے ہیں تو دنیا کا کوئی انسان امیر نہیں ہوتا اور دنیا کا کوئی انسان غریب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک اس کی بالکل ڈیفرنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں جس کا سیلاب سے تعلق نہیں ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئی ڈونیشنز ہیں وہ سری لنکا سے ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو آنکھوں کا کورنیا لگتا ہے وہ آتا انہی کافر آنکھوں سے ہے، جن کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، انہی کی آنکھوں سے آتا ہے اور وہ کورنیا یہاں پہ لگتا ہے۔ یعنی جب آپ مرتے ہیں تو آپ پھر امیر اور غریب نہیں رہتے، اور آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہی آپ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ آپ کو اپروچ اپنانی ہے کہ کوئی کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، سفید ہو، جس مرضی صوبے کا ہو، جس مرضی ذات کا ہو، جس مرضی قبیلے کا ہو، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اور ہم نے یہ سوچ کے مدد نہیں کرنی کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں، ہم اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں۔ ذرا اپنے خوابوں پہ اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم اس کو ایکول اماؤنٹ کنٹریبیوٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ پرسوں میرے کچھ کلاس فیلوز نے کھانا کیا ساروں کا آپس میں، یہ پہلے کا پلان تھا، لیکن ان کو میں نے یہی ریکویسٹ کرنی ہے، میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہی میں اپنے گروپ میں بھی کروں گا کہ ضرور کھائیں کھانا آپ مل کر، لیکن اس کھانے کا جتنا بل بن رہا ہے اتنا ہی بل سارے کنٹریبیوٹ کریں اور وہ فلڈ وکٹمز کے لیے بھی دے دیں۔ کم از کم ہم تھوڑا سا احساس تو اپنے اندر جگائیں، اور اس باری ہم اس پہ سیاست بالکل ختم کر دیں۔ یہ کسی کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اتنے سال سے جو ڈیمز نہیں بنائے اور وہ آج پتہ چل رہا ہے۔ خورشید شاہ صاحب کہتے تھے کالا باغ ڈیم میری قبر پہ بنے گا، تو خورشید شاہ صاحب ذرا جاگ جائیں، آپ کی قبر تو پتہ نہیں کب بنے گی، لیکن پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی قبر بن چکی ہے۔ یہ نقصان تھا۔ جن چیزوں پہ آپ لوگ سیاست کرتے ہیں، آپ ملک کو اور ملک کی عوام کو جو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ایک آدمی کی مثال دی، اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے جب میں جنرل مشرف کے ٹائم پہ کالا باغ ڈیم کو پروموٹ کر رہا ہوتا تھا تو ہمیں لوگ کہتے تھے نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ آج ڈوب گیا نوشہرہ پورا پانی کے اندر ہے اور کوئی ڈیم نہیں بنا ہوا۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم اپنی وہ جو ہے نا غلط فیصلوں سے اور غلط سیاست کے اس کے اوپر ہم اپنا اور غریب لوگوں کا کتنا نقصان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں بائی دا وے غریب اور امیر نہیں ہے، میں سوات کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ 100 ہوٹلز ایک ساتھ لائن میں ختم ہو گئے۔ یہ نہیں کوئی دیوار ٹوٹی ہے، کوئی چھت گری ہے نا، پورے پورے ہوٹل ہی گر گئے۔ پتہ چلا جی کچھ لوگوں نے وہاں رشوتیں لے کر ان کو غیر قانونی طور پہ ریور بیڈ کے اوپر وہ بنانے دیے۔ اب آ گیا پانی پیچھے سے، وہ سب رڑ گیا، سارے کا سارا رڑ گیا۔ وہ جو آپ نے
1 करोड़ या 100 करोड़ या 200 करोड़ रिश्वत ली होगी, उससे इतने लोग मर गए, अब कब्र में ये बोझ कौन उठाएगा आपके लिए। अब अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इतनी बड़ी आजमाइश में पूरा उतर सकें। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि इस बारी हम पाकिस्तानी बने, इस बारी हम इंसान बने, और इस बारी हम सही खिदमत खल्क़ के तहत हम अपना अपना हिस्सा डाल सकें। आमीन सुम्मा।